تو میں شاہجہاں بنوں گا اور میری دلہن ممتاز بیگم ہوگی اور ہم دونوں مل کر تاج محل بنائیں گے. اور ماشاءاللہ 8-10-15 دن کے اندر آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا. جب لڑکی کو ساس نامی مخلوق کا ساتھ پکڑا، الساس مساس وما ادراک مساس. آپ نے تربیت ہی نہیں دی، ماں نے سمجھایا ہی نہیں بیٹی کو کہ سسرال ایک نئی دنیا ہے، نئے رشتے دار ہیں، کیسے ان کا دل جیتنا ہے، کیسے ان کی خدمت کرنی ہے. نہ باپ نے بیٹے کو تربیت دی. نہ باپ نے بیٹے کو زندگی کی سچائیوں سمجھائی. باپ کماتا ہے اور بیٹا اڑاتا ہے. بیٹا نہیں جانتا کہ کتنی مشکل سے باپ کما کر لاتا ہے. اس لیے والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، ان کو وقت دیجیے. چاہے ہفتے میں ایک بار ان کے ساتھ چھٹی کے دن بیٹھیے، 1-2 دن ان کے ساتھ بیٹھیے، پیار محبت سے زندگی کی سچائیاں ان کو سمجھائیے، قریب کیجیے. ایک زمانہ تھا کہ بچے والد کے پاس سمٹ کر بیٹھتے تھے، بچیاں ماں سے چمٹ کر بیٹھتی تھی. ماں اور باپ تو چھوڑیے، دادا اور دادی کے پاس، نانا اور نانی کے پاس بچے شوق سے آتے تھے کہ دادی اماں کوئی کہانی سنائیے، دادا ابا کوئی قصہ سنائیے. یہ رواج تھا. اب بالکل یہ رواج ختم ہو چکا ہے. تو بھی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نوجوان بچے اپنے باپ کے پاس نہیں بیٹھتے، اور باپ نے بھی اپنے کو ایسا جلالی بنا رکھا ہے کہ باپ جب گھر میں آتا ہے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا بچوں کے کہ باپ آیا ہے یا تھانے دار صاحب آئے، ایس پی صاحب آئے. ایسا ماحول گھر کا بننا چاہیے. یہ اسلام سکھاتا ہے. گھر میں محبتوں کا ماحول، خوشیوں کا ماحول، ہنسی مذاق کا ماحول، دوریاں نہ ہوں. یہاں تاجر حضرات بھی بیٹھے ہیں. تاجر حضرات سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کی تجارت کا مقصد کیا ہے؟ شاندار مکان بنانا، بہترین کپڑے بنانا، بہت اچھا فرنیچر آپ کے ڈرائنگ روم میں اور ڈائننگ ہال میں، اپنی بیٹی کی شادی پر کروڑوں روپے لٹا دینا، یہ آپ کی تجارت کا مقصد ہے. میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. مسلمان تاجر کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا. آپ تاجر تو ہیں لیکن ابھی مسلمان بننے میں کسر ہے. سمجھ رہے ہیں تاجر حضرات؟ تاجر جو تجارت کرتے تھے وہ عیاشیوں کے لیے نہیں کرتے تھے، وہ تاجر کرتے تھے اسلام کی کام کو تقویت پہنچانے کے لیے. وہ تاجر تجارت کرتے تھے غریبوں کی خدمت کے لیے. آپ نے وہ واقعہ سینکڑوں بار اپنے بزرگ علماء سے سنا ہوگا کہ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کچھ اپنی پریشانی کا اظہار کیا. حضور سمجھ گئے. آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، عثمان کے پاس چلے جاؤ اور بتا دینا کہ میں نے بھیجا ہے، اور اپنی پریشانی کا اظہار عثمان سے کر دینا، وہ تمہاری مدد کرے گا. وہ بیچارہ آدمی بڑی امید کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر پہنچا، لیکن جب وہ دروازے پر پہنچا تو اس کو اندر سے کچھ آوازیں آئیں. تو اس نے انتظار کیا کہ آوازیں خاموش ہو جائیں تب میں دروازے پہ دستک دوں. لیکن جو آوازیں سنائی پڑی اس سے اس نے یہ سمجھا کہ حضرت عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے چراغ کو بجھا کیوں نہیں دیا، چراغ کو اتنی دیر سے کیوں بجھایا، اس کا تیل جو جلتا رہا اس کا کون حساب دے گا. تو وہ انہوں نے دروازے پہ دستک نہیں دی اور واپس لوٹ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ لوٹ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور حضور سے کہا کہ آپ نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا؟ جو آدمی اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے چراغ کے تیل پر، وہ میری کیا مدد کرے گا؟ وہ تو بیچارہ خود غریب ہے، تو مجھے تو اچھا ہی نہیں لگا کہ میں اس سے کچھ مانگوں۔ حضرت عثمان حضور نے فرمایا نہیں، تم جاؤ دوبارہ بلاؤ دروازے پر، میرا پیغام پہنچاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس بار وہ گئے اور انہوں نے دستک دی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور باہر نکل کر ان سے پوچھا کہ انہوں نے پوری بات بتائی، بہت محبت سے انہوں نے ان کا استقبال کیا، کھلایا پلایا، اکرام کیا اور بہت مال، کھانے پینے کا سامان، شہد، گھی، غلہ، اناج، خدا جانے کیا کیا، کھجوریں، وہ باقاعدہ اونٹ پر لاد کر ان کے حوالے کی، جاؤ اللہ برکت دے۔ تو وہ سامان لے کر کچھ دیر چپ چاپ کھڑے رہے۔ انہوں نے حضرت عثمان نے کہا کہ جاؤ، کیوں کھڑے ہو؟ ان کا ایک بات پوچھنے کی اجازت چاہتا، آپ کو ایک بات بتانا چاہتا، میں تھوڑی دیر پہلے بھی آیا اور اس وقت آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے چراغ کے تیل پر، تو میں سوچنے لگا کہ جو آدمی چراغ کے تیل پر بیوی کو ڈانٹ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ تو میں چپ چاپ واپس چلا گیا۔ حضور نے دوبارہ بھیجا، تو ایک بات بتائیے، جب آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو آپ چراغ کے تیل پر اپنی بیوی کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ تب جواب دیا حضرت عثمان نے، تاجروں سنو، حضرت عثمان نے کہا بے شک ہم کاروبار کرتے ہیں، بے شک ہم مال کماتے ہیں، لیکن ہم مال اپنے عیش و عشرت کے لیے نہیں